سب سے پہلے لوگ جنہوں نے بات کی تھی بیسیکلی مذاکرات کی، ان میں سے غالباً آپ سر فہرست ہیں. آپ نے بار بار کہا مذاکرات کریں، سیاسی جماعتوں سے کریں، ہم سے کریں، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ایون جیل کیسز a lot of things یہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن مذاکرات ہوتے ہوئے تو اور دور جاتے جا رہے ہیں رانا صاحب. مذاکرات کے امکانات ہی نہیں نظر آ رہے ہیں. وہ تو بڑے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی مذاکرات نہیں کرنے، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کرنے، ایم کیو ایم سے بھی نہیں کرنے ان سے جو با اختیار حل کے ہیں. نہیں دیکھیں، ان کا موقف جو ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اس کے متعلق تو مجھے کبھی بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں رہا. مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں سوائے بانی پی ٹی آئی کے عمران خان کے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ جتنے سارے جو یہ کوئی بڑھ کے مارتا پھرتا ہے اور کوئی ادروائز باتیں کرتا پھرتا ہے، یہ سارے اس کو خوش کرنے کے لیے. ان میں سے کوئی بھی اس سے علیحدہ بات کرے، اس کی اگلے دن ملاقات بند ہو جاتی ہے. اور جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ بالکل کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک فتنہ اور افراتفری پہ یقین رکھنے والا انسان ہے. وہ کبھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں اس نے کیے. 13 سال ہو گئے ہیں اکتوبر 2011 سے، جب سے اسے کچھ اہمیت ملی ہے، اور آج 2024 ہے. لیکن میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ موقف ہے، رہا ہے، آج بھی ہے، کہ اس وقت پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ معاشی ہیں یا وہ معاشرتی ہیں یا سیاسی ہیں، ان کا حل مابین پولیٹیکل پارٹیز، مذاکرات، ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. دیر از نو آپشن. اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر چل کے یہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے یا ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکے. رانا صاحب، آئیڈیلی واقعی میں سیاسی جماعتوں کی آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے، باقی کسی بھی اور ادارے کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آئینے سے اگر دیکھیں تو ان کا موقف یہ آتا ہے کہ دیکھیں، اگر واقعی میں حکومت مذاکرات کے لیے سیریس ہوتی تو کوئی کمیٹی بناتی، وہ کمیٹی ہمیں ریچ آؤٹ کرتی، سوائے یہ کہ صرف اور صرف سامنے ایک بیانات دیے جاتے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. باقاعدہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ریچ آؤٹ کرتے، اور اس کے علاوہ نئے کیسز نہ لادے جاتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر. تو اس کا مطلب ہے حکومت بیسیکلی تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے، صرف لپ سروس ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں، نئے کیس جو نہ لادنے والی بات ہے. جب یہ جرم کریں گے تو نیا کیس کیوں نہیں ہوگا؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو آج بڑکیں لگا رہے ہیں، جس دن انہوں نے وہاں پہ پیسکو جو وہاں پہ پاور اسٹیشن ہے وابڈا کا، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور اس کا کنٹرول سنبھالا، وہ واقعہ کو 9 مئی سے کم نہیں تھا. اس دن اس کے خلاف بھی اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا اور ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. میری نظر میں جو ہے وہ اس دن ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ہمارے پاور منسٹر نے جو ہے وہ جو اس کی باتوں میں آ کے اس سے ملاقات کی، یہ کھسیانی بلی بن کے وہاں پہ اسی لیے گیا تھا ان کے پاس کہ یہ مقدمہ نہ میرے خلاف درج ہو. وہ جب وقت نکل گیا تو اس کے بعد پھر وہ باتیں آئی گئی ہو گئی، اور آج پھر اس نے جو ہے وہ وہی رویہ اپنایا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جرم کریں گے تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس کی پوری پکڑ ہونی چاہیے. کسی قسم کی جو ہے وہ روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. باقی رہی بات کہ مذاکرات وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو رکاوٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے کریں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات تھے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے اور یہ ملک سے اپوزیشن کو ختم کر کے یک جماعتی جو ہے ایک فاسسٹ رجیم قائم کریں. یہ تھا ایجنڈا
عمران خان صاحب کا. اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا, اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اس نے کہا یہ میر جعفر ہے, یہ میر صادق ہے, گھر میں ڈاکو آ گیا ہے, یہ چوکی دار جو ہے باہر کھڑا ہے, آگے فائرنگ نہیں کر رہا. یہی جھگڑا تھا نا اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. رائٹ. اب بھی اس کا وہی جھگڑا ہے. اب بھی وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مل کے اس کی مخالف سیاسی قوتوں کا خاتمہ کرے اور اسے دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دے. ٹھیک ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے تو کرے ان کے ساتھ مذاکرات. ہم تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے یا ہمارا جو موقف ہے یا میں جو بات کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت چھوڑے اس بات کو, حکومت میں کون ہے اور حکومت سے باہر کون ہے. دیر آر پولیٹیکل پارٹیز جن کی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک پریزنس ہے, ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی نہ آپشن ہے نہ کوئی راستہ ہے.